بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کابینہ کا اجلاس ہوا جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بحث کی گئی۔ تلاوت کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ہماری پیک کیبنٹ کے ایک رکن جن کو کووڈ ہو گیا تھا شیخ رشید صاحب، ان کی صحتیابی پر ان کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد کابینہ کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جو سب سے پہلے آئٹم لیا گیا وہ تھا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا، جس میں کہ پچھلے دنوں کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں اور غلط خبریں بھی چھپیں کہ اتنی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے، اسپیشلی وہ جرنلسٹ ساتھی جو کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کو کور کرتے ہیں، اس میں جو پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں۔ وہ پروسیجرل ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہ قواعد و ضوابط جن کو کہ فالو نہیں کیا گیا، اس کی بنیاد پر آڈٹ پیراز بنتے ہیں، اور گو کہ وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو پروسیجرز بنائے گئے ہیں وہ کارروائی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جب تجزیہ کیا گیا تو ہماری گورنمنٹ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی۔ جو کیسز تھے جو کہ پہلے خربوں میں ہوتے تھے، اب جو ہے تو وہ اس کی تعداد تقریباً کوئی 70 سے 80% اس میں کمی آئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ وہ ہے ہر اس کا منسٹری کا جو اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے سے کام جو ہے تو قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ڈسکس ہوا وہ تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 25 جون 2020 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ پھر ایجنڈا نمبر 2 تھا، وہ تھا کابینہ نے پانی سے بجلی بنانے والے 3 منصوبوں جن میں کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں کے معاہدوں کی منظوری دی۔ اور اس موقع پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ایجنڈا آئٹم پہ ایک سیر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں کہ کابینہ کے ہر فرد جو اس کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہو، اس کے بارے میں اس فیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو، اس کی بات بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوئی، جس میں کہ یہی طے کیا گیا جس طرح کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کے بجائے ہم کو سستی بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے۔ اور یہ جو سستی بجلی جس میں کہ سولر اور ونڈ خاص طور پہ شامل ہیں، ان پروجیکٹس کو کہ راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی سستی بجلی کی پیداوار ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 37,000 سے کچھ زیادہ میگا واٹ کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس میں ایسے وہ ہیں پلانٹس بھی ہیں جو کہ 24 روپے میں بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب رینیوبل انرجی آئے گی تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی، وہ مہنگے ان کو کلوز کیا جائے گا ان پلانٹس کو جو کہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، یا وہ امپورٹڈ فیول پہ چاہے وہ کول ہی کہ کیوں نہ ہو، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اس پہ کافی وہ ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشنز دیں کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جائے، انکریج کیا جائے، انویسٹرز کو انکریج کیا جائے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی بیوروکریٹک
وہ آتے ہیں آبسٹیکلز آتے ہیں ان کو دور کیا جائے. پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات ہوئی. اس میں ہمارے جو ایک حلیف ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، ان کی درخواست پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ ایک مہینے کے اندر ان کو یہ ری ایلوکیٹ کر دیا جائے. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ موضوع ہے، وہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروونشل حکومتیں، خاص طور پہ وہ حکومتیں جس میں کہ جب چیف منسٹر ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہوتی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جو جتنا بھی میجورٹی آف جو زیادہ جو اماؤنٹ تھا وہ سینٹرل سے لاہور میں اور اسی گرد و نواح کے علاقوں میں لگتا تھا، اور کئی ایسے علاقے تھے کہ جس میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو پروونشل فائنانس کمیشن، وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پروونشل فائنانس کمیشنز کو فعال بنایا جائے، کیونکہ اس میں جو بھی فارمولا جو کہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اکراس دا پروونس ہوگی، اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی. یہ پروونشل فائنانس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پروونشل فائنانس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے. اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں، وہ اگر 100 روپے کا ہوتا ہے، وہی اگر آپ پی ڈبلیو ڈی سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ 150 اندازاً اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم، خسرو بختیار کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈٹرمن کرے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ دیکھیں ہمارے وسائل ویسے ہی کم ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے. مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں، کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس کو، یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے، جو اس میں جو قرضے ہیں جس طرح، وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے. جو پی ڈبلیو ڈی کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی ود ان 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنی دوران حکومت، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں. پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی.
کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی، اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی۔ یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی، تو یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو $5 ارب تک ہم لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے، تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا، لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ سکم تھے، تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں، جو ایران جاتے ہیں، جو عراق جاتے ہیں، سیریا جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30 ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا، ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہے نہیں، آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا، جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے۔ جو متروکہ املاک ہیں ان کا جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو متروکہ املاک ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں، ان کو کس طریقے سے ان میں ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں، تو اس سلسلے میں 2 ایریاز کا تعین ہوا، ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ۔ اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا اسٹرکٹ قسم کا وضع کیا گیا ہے جس سے کہ نہ تو اس کی مس یوز کا کوئی وہ ہو چانس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، تو اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریکٹ کے ذریعے وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں یہ فیسلٹیز جو ہیں تو وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایجوکیشن کی صورت میں۔ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا بیکاز جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں، تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں وہ ہے ہمارا جو ایئر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سلسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے، جو سلسلے مشکلات پیش آئی ہیں، اس کے بارے میں میں ایک اعلامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک
ادارے فعال نہیں ہوں گے، جب تک میرٹ کا، ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا، ماحول نہیں ہوگا، تو چیزیں خراب ہوں گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا ہوا ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو، پاکستان ریلویز ہو، پاکستان ایئر لائن ہو، یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا، جو لاسٹ کریش ہوا تھا، گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈائریکشنز دی تھیں، جو کہ بالکل ہماری پالیسی، ہماری پارٹی کی، ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ ہمیں، جبکہ یہ پی آئی اے کے جعلی ڈگری، پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جعلی ڈگریز کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ، چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو، چاہے ان کا کیبن کریو ہو، چاہے ان کے پائلٹس ہوں، چاہے ان کے انجینئرز ہوں، ان سب کو ان کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں، ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے، اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے۔ اس اسپرٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایویشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی۔ اب سول ایویشن اتھارٹیز، اس میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایئر لائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے۔ ہم نے ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس جیسی اور کئی ایئر لائنز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے پائلٹس، چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹ ہوں، چاہے وہ سویلین پائلٹس ہوں، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں، کہ میں اس کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ تو اس میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک فلائنگ کلب کا ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ کہ آپ اپنی جو فلائنگ سکلز ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور وہ اکثر جگہوں پہ وہ ایئر فورس کے انڈر ہوتا ہے، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ فلائنگ سٹینڈرڈز کو بڑا ہائی رکھتے ہیں۔ ہمارے فلائنگ کلبز میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ جو پرابلم تھا وہ پائلٹس کی سکلز کا نہیں تھا، وہ جو پرابلم تھا وہ جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کے جو بھی وہ ہیں جو پروسیجرز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا، تو اس میں پھر یہ ظاہر ہوا، جس کی کہ بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو کہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed
confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines. The government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. تو اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے جو پائلٹس جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ فلی کمپیٹنٹ بھی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہیں شک کے ہیں. یہ سارے پائلٹس جن پائلٹس پہ شک تھا ان کی لائسنسنگ پروسیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور جو اڑا رہے ہیں اس وقت جہاز وہ بالکل 100% ہر اس پروفیشنل معیار پہ اترتے ہیں جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن یا کسی بھی انٹرنیشنل سول ایویشن سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان کے معیار پر بھرپور طریقے سے اترتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، لیکن یہ چیز ہم نے خود انیشیٹ کی تھی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پائلٹ پکڑا گیا تھا جس کا لائسنس وہ نہیں تھا، بیکاز اوروں کو تو پتہ نہیں چل سکتا، بیکاز لائسنس آپ کے پاس ہے، لائسنس آپ کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں جتنی ایئر لائنز پاکستان میں، چاہے وہ سیرین ایئر لائن ہو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو، بلو ہو، اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیویٹ وہ ہیں ایئر لائنز ہیں، یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل ابو بورڈ ہیں اور ان کی وہ بالکل کلیئر ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. آپ کے لیے مجھے پین نکالنا پڑے گا کہ لکھنے کے لیے مجھے دے سکتے ہیں پین. جی جی. دوسرا پولیٹیکل نیچر کا سوال ہے. پرائم منسٹر نے -1 فارمولہ کی بات کی ہے، اس کی ضرورت پرائم منسٹر کو کیوں پیش آئی اور اس کے کیا فوائد تھا؟ دیکھیں جی، جہاں تک کہ پائلٹس کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا ہے. یہاں پہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی کے کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طور پہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پورا ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پھر مستقبل میں ہمیں کوئی مشکلات نہ ہوں، کمپلیکیشنز نہ ہوں. ہمارا جو کیس ہے وہ پورا سبسٹینشیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک روایت کہ جس کو بھی آپ چارج شیٹ کر کے یا ان کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو وہ پھر اس کو کورٹس میں بھی وہ جا سکتے ہیں، بیکاز یہ آپشن ان کا حق ہے اور وہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم بجائے اس وقت آپ کو اس کا ایگزیکٹ سٹیٹس بتانے کے ہم آپ کو یہ کریں گے کہ وہ جب یہ ہم کریں گے اور انقریب کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میکسیمم کہ ہم ان کو پورے جو ڈیو پروسیس ہے اس سے گزر کر ہم جو ہے تو یہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک آپ کو بظاہراً ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں، بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو یہ ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دوران حکومتوں میں انہوں نے کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا بھی کہ اگر وہ 7-8 لوگوں کو ایک قسم کا NRO دے دیں تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر لیڈر تو اس ملک میں کبھی آیا ہی نہیں. سب وہ ہوگا،
لیکن یہ چونکہ ہماری نظریے کی بنیاد ہے تو ہم اس کو تو کسی بھی کاسٹ پہ ایٹ وٹ ایور کاسٹ ہم اس کو تو ابینڈن نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جو شوشے ہیں مختلف جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے, ایک ایسی پینڈیمک جس نے کہ ہماری پوری معیشت جو کہ جس کا تحفہ یہ ہمیں دے کے گئے تھے, اس سخت حالات میں ان کو اس قسم کی باتیں زیب دیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ تو آج مطلب ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو کہ میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے ویسی نظر آئے, اب یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا. ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے. تو مطلب ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس پہ قوم سے بھی معافی مانگیں. جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں اس کو بھی اس وقت ملک کو بہت اشد ضرورت ہے. جو یہ پینڈیمک کورونا کی ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں, کوئی سجیشنز دیں. اس وقت جو ہے تو اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذات سے اپنے لیڈران سے دلچسپی ہے. جی یہ جو جہاز جو ہے کا اس کے پائلٹ اور کو پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس سسپیکٹڈ نہیں تھے ان میں اس طرح. تو اس وقت پری میچور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی اور پریس کانفرنس اور اسمبلی میں یہ اتنی بڑی لسٹ نوٹ کرنے کے مقاصد کیا تھے اس وقت؟ کیا اس سے ملک کی جگہ سائی نہیں؟ سیکنڈ سر, آپ نے ابھی فرمایا کہ 36,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی اس کی کیپیسٹی ہے پیدا ہو, لیکن اس وقت 6 سے 8 گھنٹے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ طلب اور رسد کا فرق کتنا ہے اور کیا یہ گیپ آپ فل کر سکیں گے ان گرمیوں میں؟ تھینک یو. دیکھیں جی, اس میں جہاں تک پہلے کریش کی بات ہے, ظاہر ہے کہ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو چاہتا تو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, چاہے وہ پائلٹس کے ریلیٹڈ ہوں یا وہ اور تفصیلات ہوں, لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب تک 200% چیزوں کی کنفرمیشن نہ ہو جائے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے خود ہی کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. تو ہم کوئی بھی بحیثیت پاکستانی ہم کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنفیوژن ہے اس میں اضافہ ہو یا لوگوں کی اینگزائٹی بڑھے. دوسرا آپ نے شاید الیکٹریسٹی شارٹ, اچھا بجلی کی آپ نے بات کی. دیکھیں بجلی کا جو ایشو ہے وہ بڑا ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری آپ کو تفصیل بتا سکتا بیکاز یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کر سکتا ہوں. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بجلی ہمارے جو ماضی حکومتوں میں مہنگی بجلی کے کانٹریکٹس کیے گئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو 3 کوہالہ اور یہ جو 3 پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں چونکہ انرجی کمیٹی میں ممبر بھی ہوں تو ہم نے پوری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہماری جو مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ کہیں ہمیں گالیاں نہ دیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور بس دستخط کر دیے کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا یا سمجھے نہیں تھے یا کوئی بدنیتی شامل تھی. اس لیے اس کو ہم نے بڑے ہر چیز کو ہم نے پرکھا کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ رول ہے ایک پارلیمنٹیرین کا, ایک منسٹر کا, ان لوگوں کا فیصلہ کا, وہ چاہے وہ بیوروکریٹ ہو جو کہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ ملک کی لانگ ٹرم جو انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. تو بجلی مہنگی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری جو ماضی میں ہوا وہ یہی تھا کہ جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی, ڈسٹریبیوشن پہ کم توجہ دی گئی, ٹرانسمیشن پہ. تو ٹرانسمیشن کئی جگہوں پہ ٹرانسمیشنز کی یا تو جو تاریں ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں, وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی. کچھ جگہ پہ اس کا بھی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پہ کہ لوگ بل ادا نہیں کرتے اس جگہ پہ بھی وہ ہوتی ہے. تیسری جگہ کہ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کراچی الیکٹرک وہ ہے کمپنی ہے, لیکن ان کو کچھ تیل کی جو فرنس آئل ہے اس کی رسد میں یہ کم از کم وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں
کچھ ایشوز ہوئے، لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی دیکھیں کہ حالات نارمل نہیں ہیں، پوری دنیا میں ہر حالات نارمل نہیں ہیں. کورونا کی وجہ سے جو پوری سپلائی چینز ہیں دنیا کی وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ بھی آنے والے دنوں میں جب میرا خیال ہے کہ گرمی بڑھے گی بھی، تو یہ جتنا حد الوسع ہماری جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم میں جتنی بھی کیپیسٹی ہے، اس وقت ہمارا اس کا پرابلم نہیں ہے، جنریشن کا پرابلم نہیں ہے، ہمارا جو ہے تو وہ ہے ٹرانسمیشن کا پرابلم. تو وہ بھی مسائل روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہو. شکری صاحب ایک تو بتائیے گا کہ نیو یارک میں بوتل بیچنے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اس سے بڑی لین دین ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا منافع بخش ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. دوسرا، خان صاحب کی تقریروں سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 سال وزیر اعظم رہے گے، انہوں نے جس کو پیغام دینا تھا دے دیا ہے. اگر -1 ہوتا ہے تو ان دو تبدیلی اگر نہ کریں سے آتی ایسا ہو، اگر ہو تو وزیر اعظم کے لیے بہترین امیدوار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہ میں نے ایک اور کسی چینل پہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں ہے. آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ایسی نہ کوئی بات ہے اور نہ کوئی ایسی امکانات ہیں. پرائم منسٹر صاحب، یہ تو بجٹ سے پہلے اپوزیشن نے، دیکھیں اپوزیشن کا بدقسمتی سی جو کردار رہا ہے، اپوزیشن ہم نے بھی کیا اور ڈٹ کے کی ہے، لیکن ہم نے اس میں ملک کے مفادات کی بات کی ہے. یہ تو اتنے اس میں اندھے ہو چکے ہیں اپنے انتقام میں کہ وہ ملک کی بھلائی کا بھی نہیں دیکھتے. آپ نے ان کا رول دیکھ لیا کہ کیا کیا انہوں نے، ان میں کیا ان کا کیا رول تھا اس پورے کورونا کرائسس میں. ہر اس میں جو ہے تو یہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور جو ہے وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بے یقینی پھیلاتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ آنے والے جس طرح ملک کے مسائل ہیں، اور میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے وہ 20 مہینے میں نہیں ہو سکتے. ان کو افسوس کی بات ہے کہ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے 20 مہینے میں، جو آپ نے 20 سال 30 سال حکومت کی اور آپ جواب مانگ رہے ہیں 20 مہینوں میں. یہ سارے جو کارٹیلز ہیں، جو سارے جو انہوں نے جو کہ ان کی سرپرستی میں، دیکھیں پرابلم اس کا ہوتا ہے جس کا کاروبار ہو. پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. ان کو کیا دلچسپی ہوگی کہ وہ کسی کو پیٹرنائز کریں؟ ان کے تو اپنے کاروبار تھے، ان کی اپنی شوگر ملز تھیں. انہوں نے تو اپنی مفادات کو پہلے رکھا اور جو ملک کے مفادات ہیں اس کو پیچھے رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ملکی اکنامک صورتحال چھوڑ کے آئے ہیں، اداروں کا جو حال ہے وہ تو سب انہی کی اس وجہ سے ہوا کہ یہ تو پیسے بنانے کے چکر میں رہے تھے، اور یہ چوری کو چوری سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، جبکہ ہمارا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یہاں پہ جزا و سزا کا نظام قائم کرنا ہوگا. ہاں درست ہے، مشکلات ہمیں بہت آ رہی ہیں. ہم اپنی وہ جو بھی ہماری جو ایک کوشش ہے اور رہے گی، کیونکہ ہم اس سے نہیں وہ ہوں گے کہ ہمارے وہ کورٹس میں جا کے کیسز دائر ہو جائیں اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک پیسے کا کرپشن ثابت نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لیڈر ہیں جن کو کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو اسکوٹر پر آئے تھے اور آج جو ہے تو انہوں نے محل بنائے ہوئے ہیں. کیا ہوا ان کیسز کا؟ کیا ہوا؟ وہ کوئی ایک دہلی کی کرپشن تھی جب سر محل کی بات ہو رہی تھی، جب $35 ملین کی بات ہو رہی تھی، اس میں تو پہلے پریزیڈنشیل امیونٹی کے پیچھے چھپے رہے زرداری صاحب، اس کے بعد ابھی جو ہے تو کووڈ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اور آج بلاول بھٹو ہمیں بتاتا ہے. بلاول بھٹو نے کیا ہے زندگی میں؟ ایک وراثت ملی اسے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں اب دعویٰ کر دوں کہ میں بھی ایک شاعر ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سیاست میں ہو سکتا ہے جو کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، اس ملک کو چلایا ہے انہوں نے، کہ یہ جو ہے تو ان کو وراثت میں لیڈری ملی. اور وہ غریب کا دکھ کیا جانتے ہیں؟ اس نے بلاول بھٹو نے کبھی گرمی دیکھی ہے؟ بلاول بھٹو نے کبھی ایک غریب کا جو جن مسائل سے گزرتا ہے اس کو وہ کیا ہے؟ عمران خان تو گلی گلی پھرا ہے، پچھلے 22 سال سے پھرا ہے، ایک انٹرنیشنل سٹار ہوتے ہوئے، ایک ایسا شخص جس نے کہ اپنی پوری زندگی میں کامیابیاں ہی دیکھیں. اس کو کیا ضرورت تھی کہ واقعی اس قسم کی جو ایک اتنی ٹینشن والی جاب ہے وہ کرے؟ اس کو تو ساری دنیا جانتی تھی.
اور آج سے نہیں 40 سال پہلے سے. سر وہ کہتے ہیں کہ ماں کو شہید ہوتے دیکھا بلاول بھٹو نے اپنے دیکھیں اس کا ہمیں دیکھیں کسی بھی ان کی والدہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کے دادا کو بھی ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو. انہوں نے اس ملک میں ایک سیاسی کلچر دیا, ایک ڈیموکریسی میں ان کا بڑا رول تھا, ایک بہت بڑے لیڈر تھے. وہ باتیں اپنی جگہ پر, وہ تو وراثت سے تو نہیں ہوتا. وراثت سے اگر میں صرف یہی کہنے لگوں کہ جسٹ بیکاز میں یہ ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے, یہ سینس آف انٹائٹلمنٹ کس طرح سے؟ یہ تو آپ کو اپنے اچیو کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو محنت کرنی پڑے گی. سر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں پی آئی اے کے ہوٹل, دیکھیں اگین میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ میں کہوں کہ جو سچ ہے تو میں کہوں جھوٹ ہے. دیکھیں جہاں تک اس وقت تعلق ہے پی آئی اے کے یا اس کے جو اثاثے ہیں, ظاہر ہے اس کی ہم ایویلیویشن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اس کی کیا بہتر سے بہتر طریقہ استعمال کیا ہو سکتا ہے. جو بھی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک ایک ٹرانسپیرنٹ کلیئر ابو بورڈ سسٹم نہیں ہوگا, کون کیا کرے گا, کیا طریقہ کار ہوگا, تب تک چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں کرنا. یہ پبلکلی ہوگا اگر ہوا بھی تو, لیکن اس کی یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن میں آیا. آپ نے بتایا آپ کے پاس کافی ساری معلومات ہیں. اس معاملے پر سب سے زیادہ ووکل پیپلز پارٹی ہے, وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں پائرٹس کے معاملے پر. جی ایک تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کو اتنا مسئلہ کیوں ہے. دوسرا سر یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی اس معاملے پر کوئی بات کرنا, لیکن آپ ہی کے منسٹر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ بات کی, تو کیا انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں پی آئی اے کا کہ پیپلز پارٹی کیوں اتنی شور مچا رہی ہے. دیکھیں ادارے تو دونوں نے مل کے تباہ کیے, لیکن جو میری مختصر سیاسی زندگی میں جو میں نے اور ایز اے سینیٹر پچھلے 5 سال سے مختلف چیزوں کو دیکھا, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے چاہے وہ پاکستان سٹیل مل ہو چاہے وہ پی آئی اے ہو, اس میں انہوں نے اتنی بے ضابطگیاں کی ہیں, انہوں نے اتنی سیاسی بھرتیاں کی ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ نوکریاں دی نہیں ہیں, نوکریاں بیچی ہیں. انہوں نے تو پی آئی اے کو اس سٹیج میں پہنچایا جو کہ وہ آج ہے, پاکستان سٹیل مل کو پہنچایا جو کہ وہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو اس وقت جو وہ ہے جو پریشانی ہے ان کی, وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے پی آئی اے ایک اتنا بڑا ادارہ جس میں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیا جس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے رہے, تو اس لیے وہ پریشان ہے. وہ اگین ہم نے اداروں کو جب تک ادارے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک ادارے میں میرٹ نہیں ہوگی, شفافیت نہیں ہوگی, وہ ادارہ اوپر جا ہی نہیں سکتا. تو پیپلز پارٹی تو اس میں بلیو بھی نہیں کرتی ہے. انہوں نے تو ہر ادارے میں, اب آپ کو یاد ہوگا او جی ڈی سی ایل کا جو چیئرمین ہے وہ ایک میٹرک پاس کو اپنے ساتھ جو جیل میں تھا اس کو بنا دیا. اب یہ چیزیں ہیں جس کی مطلب اگر آپ پھر کہیں گے کہ جی آپ پچھلی باتیں کرتے ہیں, پچھلی باتیں ہوں گی اس لیے کہ بھئی ہم نے بتانا ہے کہ یہ ایک اتنا کنواں بن گیا تھا کہ ہم کنویں سے نکلتے نکلتے بھی ہمیں ٹائم لگے گا. جی ہمیشہ پی ٹی آئی کا یہ موقع ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہے, ذاتی مفاد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی اس حوالے سے کبھی کوئی الزام نہیں لگاتی, نہ ان کے خلاف ہونے پہ نہ اس طرح کے معلومات. جی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نااہل ہیں اس لیے حکومت نہیں سنبھالی جائے. کیا کہیں؟ دیکھیں وہ اس قسم کی بیانات تب دیتے ہیں جب کہ ان کو اس میں کوئی اور کردار میں کوئی چیز نظر نہ آئے. ظاہر ہے انہوں نے اپوزیشن ہے, انہوں نے اٹیک کرنا ہے اور کرتے ہی وہ عمران خان کو اٹیک ہے, اس لیے کہ وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اسی لیے جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے, بیکاز ان کو آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا, ایک ایسا لیڈر جو کہ حکومت کر رہا ہو جس میں کہ کوئی ذاتی کاروباری کرپشن یا کوئی اور چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تو اس کی عمران خان کی آواز میں اتنی طاقت ہے اور اسی لیے تو وہ اتنا نہ ڈر ہے کہ اس کا تو ماضی اور اس کا جو حال ہے وہ تو بالکل صاف ہے. تو یہ وہی ایک ایسا شخص ہے جو کہ اس ملک کو اس وقت جتنے بھی یہ جو ان کے کیا دھرا ہے اس کو
ہمیں صاف کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ اسی لیے عمران خان کو ہدف بناتے ہیں, بیکاز عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے, یہی ایک شخص ہے جو کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لا سکتا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.